السلام علیکم ناظرین آپ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو کہ میلاد شریف کے موضوع پر تھی۔ میلاد شریف کیا ہے، میلاد کیوں منانا چاہیے، میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے، میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میری ویڈیو کو آپ نے بہت پسند کیا، سبسکرائب بھی کیا، اور اب ہم اسی کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میلاد شریف کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ اگلا مہینہ محفل میلاد مصطفیٰ کا شروع ہو رہا ہے، ربیع الاول شریف کا، تو اسی حوالے سے آپ کو سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کے حوالے سے باتیں کچھ نہ کچھ معلوم ہونی چاہیے، تو اسی حوالے سے میں لے کر ویڈیو آیا ہوں آپ کے لیے۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میلاد شریف کے اعتراضات اور جوابات کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کا آغاز۔ ناظرین، یہ پہلا باب ہم نے پیش کیا تھا، اب میں دوسرا باب شروع کر رہا ہوں، باب نمبر 2، میلاد شریف پر اعتراضات و جوابات میں مخالفین کے اس پر حسب ذیل اعتراضات ہیں اور ان کے حسب ذیل جوابات ہیں۔ اعتراض نمبر 1، محفل میلاد بدعت ہے کہ نہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تابعین کے زمانے میں، اور بدعت حرام ہے، لہٰذا مولود حرام۔ اس کا جواب ہے میلاد شریف کو بدعت کہنا نادانی ہے۔ ہم پہلے باب میں بتا چکے ہیں کہ اصل میلاد سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ، سنت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کا معمول ہے۔ پھر بدعت کیسی؟ اگر بدعت ہو بھی تو ہر بدعت حرام نہیں۔ ہم بدعت کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی، جائز بھی ہوتی ہے، مکروہ حرام بھی۔ نیز پہلے باب میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یہ محفل بدعت حسنہ مستحبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں کر حرام ہو سکتا ہے؟ یار سوچو تو صحیح۔ اعتراض نمبر 2، اس مجلس میں بہت سی حرام باتیں ہوتی ہیں، مثلا عورتوں مردوں کا غلط ملط، داڑھی منڈوں کا نعت خوانی کرنا، غلط روایات پڑھنا، گویا یہ مجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے، لہذا حرام ہے۔ اس کا جواب ہے اولاً یہ حرام چیزیں ہر مجلس میلاد میں ہوتی نہیں، بلکہ اکثر نہیں ہوتی۔ عورتیں مردوں سے علیحدہ بیٹھتی ہیں، مرد علیحدہ بیٹھتے ہیں، پڑھنے والے پابند شریعت ہوتے ہیں، روایات بھی صحیح، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے باوضو بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور رکعت طاری ہوتی ہے، بسا اوقات تانسو جاری ہوتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ یہ باتیں ہوتی بھی ہوں تو یہ باتیں حرام ہوں گی۔ اصل میلاد شریف یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں حرام ہوگا؟ بحث عرس میں ہم ذکر کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہو جانے سے کوئی سنت یا جائز کام حرام نہیں ہو جاتا، ورنہ سب سے پہلے دینی مدرسے حرام ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں مرد بے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے برے نتیجے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ ترمذی و بخاری، ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث و تفسیر پڑھتے ہیں، ان میں تمام روایات صحیح نہیں ہوتی، بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہوتی ہیں، بعض طلبہ بلکہ بعض مدرسین داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ان محرمات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بتاؤ، اگر داڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا ہے؟ قرآن پڑھنا بند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر داڑھی منڈا میلاد شریف پڑھے تو کیوں بند کرتے ہو؟ اعتراض نمبر 3، محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، اور جس سے فرض چھوٹے وہ حرام، لہذا میلاد حرام۔ لا حول ولا قوت۔ ناظرین، اس کا جواب ہے اولاً تو میلاد شریف ہمیشہ رات کو نہیں ہوتا، بہت دفعہ دن میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں رات کو ہو وہاں بہت دیر تک نہیں ہوتا، 10-11 بجے تک ہوتا ہے۔
اتنی دیر تک لوگ مومن ویسے بھی جاگتے ہی رہتے ہیں، اگر دیر لگ بھی جاوے تو نماز جماعت کے پابند لوگ صبح کو نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں، جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے کہ لہٰذا یہ اعتراض محض ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کا بہانہ ہے، اور اگر کبھی میلاد شریف دیر میں ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی تو اس سے میلاد شریف کیوں کر حرام ہوگا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے دیگر مذہبی و قومی جلسے رات کو دیر تک ہوتے ہیں، اور بعض جگہ نکاح کی مجلس آخر رات میں ہوتی ہے، رات کی ریل سے سفر کرنا ہوتا ہے، بہت دیر تک جاگنا ہوتا ہے، کہو کہ یہ جلسے، یہ نکاح، یہ ریل کا سفر حرام ہے یا حلال؟ جب یہ تمام چیزیں حلال ہیں تو محفل پاک کیوں حرام ہوگی؟ ورنہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ اعتراض نمبر 4، علامہ شامی نے جلد دوم کتاب سوم بحث نظر اموات میں کہا کہ میلاد شریف سب سے بدتر چیز ہے۔ اسی طرح تفسیر احمدیہ شریف میں میلاد شریف کو حرام بتایا اور اس کے حلال جاننے والے کو کافر کہا، جس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد سخت بری چیز ہے۔ اس کا جواب ہے، شامی نے مجلس میلاد شریف کو حرام نہ کہا، بلکہ جس محفل میں گانے باجے و لغویات ہوں اور اس کو لوگ میلاد کہیں، کار ثواب سمجھیں، اس کو منع فرمایا۔ چنانچہ وہ اسی بحث پہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اس سے بھی بری میناروں میں مولود پڑھنے کی نظر ماننا ہے، باوجود یہ کہ اس مولود میں گانے اور کھیل کود ہوتے ہیں، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرنا۔ اسی طرح تفسیرات احمدیہ نے گانے کی مجالس کو منع کیا کہ جس میں کھیل تماشے بلکہ شراب نوشی بھی ہو اور لوگ اس کو سواں کہہ کر کار ثواب جانیں۔ تفسیرات احمدیہ نے ان لغویات کی تصریح بھی کر دی۔ دیکھو تفسیرات احمدیہ سورہ لقمان زیر آیت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، پارہ نمبر 21 سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 6۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ محفل میلاد میں لغویات نہ ہوں گے۔ میں نے خود کراچی میں دیکھا ہے کہ بعض جگہ باجے پر نعت پڑھتے ہیں اور اس کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ ایک بار سیون ضلع بدایوں کے قریب کسی گاؤں میں ایک شخص نے اپنے باپ کی فاتحہ کروائی، بجائے قرآن کی تلاوت کے گرامو فون ریکارڈ میں سورت یاسین بجا کر اس کا ثواب باپ کی روح کو بخشا۔ ایسی بےہودہ اور حرام باتوں کو کون جائز کہتا ہے؟ اسی طرح ان حضرات کے زمانہ میں بھی ایسی لغو اور بےہودہ مجلسیں ہوتی ہوں گی، اس کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ اگر یہ متلقن میلاد شریف کو جائز ماننا کفر ہے تو حاجی مداد اللہ صاحب پیر و مرشد بھی اسی میں شامل ہوئے جاتے ہیں۔ اعتراض نمبر 5، نعت خوانی حرام ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا گانا ہے اور گانے کی احادیث میں برائی آئی ہے۔ اسی طرح تقسیم شرینی کے یہ اسراف ہے۔ اس کا جواب ہے، نعت کہنا اور نعت پڑھنا بہترین عبادت ہے۔ سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں گزشتہ انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سارے مسلمان نعت شریف کو مستحب جانتے رہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نعت پاک سنی اور نعت خوانوں کو دعائیں دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتیہ اشعار اور کفار کی مذمت منظوم کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لاتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے مسجد میں ممبر بچھوا دیتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعائیں دیتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس سے مداد کر۔ دیکھو مشکوہ شریف جلد 2 باب الشعراء میں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نعت گوئی اور نعت خوانی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ممبر دیا گیا۔ ابو طالب نے نعت لکھی۔ خرپوتی شرح قصیدہ بردہ میں ہے کہ صاحب قصیدہ بردہ کو فالج ہو گیا، کوئی علاج مفید نہ ہوتا تھا،
آخر کار قصیدہ بردہ شریف لکھا، رات کو خواب میں حضور کو کھڑے ہو کر سنایا، شفا بھی پائی اور انعام میں چادر مبارک بھی ملی۔ ناز شریف سے دنیا و دین و دنیا کی نعمتیں ملی۔ مولانا جامی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک علیہ الصلوۃ والسلام، غرض کے سارے اولیاء علماء نے نعتیں لکھی اور پڑھی ہیں۔ ان حضرات کے قصائد نعتیہ مشہور ہیں۔ حدیث و فقہ میں گانے بجانے کی برائیاں ہیں، نہ کہ نعت کی۔ حدیث و فقہ میں گانے بجانے کی برائیاں ہیں، نہ کہ نعت کی۔ جن گیتوں میں محض اخلاقی مضامین ہوں، عورتوں یا شراب کی تعریفیں ہوں، واقعی وہ گانے ناجائز ہیں۔ اس کی پوری تحقیق کے لیے مرقات شرح مشکا باب یقال آباد التکبیر، کتاب الصلاۃ اور باب الشارع میں الشور میں دیکھو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ فصیح و بلیغ اشعار کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ ان کے مضامین خراب ہوں مگر ان کے الفاظ سے علوم میں مدد ملتی ہے۔ دیوان متنبہ وغیرہ مدارس اسلامیہ میں داخل ہیں، حالانکہ ان کے مضامین گندے ہیں، تو نعتیہ اشعار سیکھنا، یاد کرانا، پڑھنا جن کے مضامین بھی اعلیٰ الفاظ میں پاکیزہ، کس طرح ناجائز ہو سکتے ہیں؟ شامی کے مقدمہ میں شعر کی بحث میں، یہ عربی کا متن ہے، اس کا ترجمہ ہے، شعراء جالیت کے شعروں کو جاننا، سمجھنا، روایت کرنا فقہ اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے، کیونکہ اسے عربی قواعد ثابت کیے جاتے ہیں اور ان کے کلام میں اگرچہ معنوی خطا ممکن ہے مگر لفظی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تقسیم شرینی بہت اچھا کام ہے۔ خوشی کے موقع پر کھانا کھلانا، مٹھائی تقسیم کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ عقیقہ، ولیمہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت سنت ہے۔ عقیقہ، ولیمہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت سنت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ خاص نکاح کے وقت خرمیں تقسیم کرنا، اس کو لٹانا سنت ہے۔ اظہار خوشی کے لیے مسلمان کو ذکر محبوب پاک پر خوشی ہوتی ہے، دعوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، شرینی تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ کرام کا طریقہ ہے کہ دینی کتاب شروع ہونے اور ختم ہونے پر شرینی تقسیم کراتے ہیں۔ میں نے مینڈو ضلع علی گڑھ میں کچھ عرصہ تعلیم پائی، وہاں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا مگر کتاب شروع ہونے پر شرینی تقسیم کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی اہم کام کرنے سے پہلے اور ختم کے تقسیم شرینی سنت سالفین ہے۔ معلوم ہوا کہ دینی اہم کام کرنے سے پہلے اور ختم کے تقسیم شرینی سنت سلف صالحین ہے، اور محفل میلاد بھی اہم دینی کام ہے۔ اس سے پہلے اہل قرابت کو، میلاد خوانوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانا، بعد میں حاضرین میں تقسیم شرینی کرنا اس میں داخل ہے۔ اس تقسیم کے اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجوکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر۔ پارہ نمبر 28، سورۃ نمبر 58، آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کچھ آہستہ عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے کوئی صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت صاف ستھرا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں مالداروں پر ضروری تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے کوئی ضروری مشورہ کریں تو پہلے خیرات کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دینار خیرات کر کے حضور علیہ السلام سے 10 مسئلے پوچھے، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ دیکھو، اگرچہ وجوب منسوخ ہو گیا مگر اباحت اصلیہ اور استحباب تو باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزارات اولیاء اللہ پر کچھ شرینی لے کر جانا، مرشدین اور صلحاء کے پاس کچھ لے کر حاضر ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح احادیث و قرآن یا دینی کتب کے شروع کرتے وقت کوئی صدقہ کرنا بہتر ہے۔ میلاد شریف پڑھنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا کار ثواب ہے کہ ان میں بھی در حقیقت حضور علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 86 میں شاہ عبد العزیز صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے، بحقی در شعب الایمان از ابن عمر روایت کردہ کہ عمر ابن خطاب
سورہ بقرہ با حقائص آن در مدت، یہ فارسی میں ہے، اس کا متن ہے کہ بہقی نے شعب العمان میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ 12 سال کی مدت میں اس رموز اسرار کے ساتھ پڑھی، جب فارغ ہوئے تو ختم کے دن ایک اونٹ ذبح کر کے بہت سا کھانا پکا کر صحابہ کرام کو کھلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں کی ہے 12 سال کی مدت میں رموز اسرار کے ساتھ پڑھی، یعنی کہ قرات کے ساتھ زیر زبر جزم پیش کے ساتھ پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ختم کے دن، جس دن صورت ختم ہوئی تو ایک اونٹ ذبح کر کے بہت سا کھانا پکا کر صحابہ کو کھلایا۔ یہ بات یاد طلب ہے۔ اہم کار خیر سے فارغ ہو کر تقسیم شرینی و طعام ثابت ہے۔ میلاد پاک بھی اہم کام ہے۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کسی اہل قرابت کے یہاں جاؤ تو خالی نہ جاؤ، کچھ لے کر جاؤ۔ تہادو و تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ فقہ فرماتے ہیں کہ جب دیار محبوب یعنی مدینہ پاک میں جاوے تو وہاں کے فقراء کو صدقہ دے کہ وہ اجیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب تعالیٰ کے یہاں بھی پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا اعمال لائے۔ یہ تقسیم اسراف نہیں۔ کسی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا خیر فی الصرف، اسراف میں بھلائی نہیں۔ فوراً جواب دیا کہ لا صارفا فی الخیر، بھلائی میں خرچ کرنا اسراف نہیں۔ ناظرین، اعتراض نمبر 6، محفل میلاد کے لیے ایک دوسرے کو بلانا حرام ہے۔ دیکھو، لوگوں کو بلا کر نفل کی جماعت بھی منع ہے، تو کیا میلاد اس سے بڑھ کر ہے؟ اس کے جواب میں ہے مجلس واز، دعوت ولیمہ، مجالس امتحان و محفل نکاح و عقیقہ وغیرہ میں لوگوں کو بلایا ہی جاتا ہے۔ بولو یہ امور حرام ہو گئے یا حلال رہے؟ اگر کہو کہ نکاح و واز وغیرہ فرائض اسلامی ہیں لہذا ان کے لیے مجمع کرنا حلال، تو جناب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم فرائض سے ہے، لہذا اس کے لیے بھی مجمع کرنا حلال ہے۔ نماز پر دیگر حالات کو قیاس کرنا سخت جہالت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نماز بے وضو منع ہے لہذا تلاوت قرآن پاک بے وضو منع ہونی چاہیے، وہ احمق ہے۔ یہ قیاس مال فارق ہے۔ اعتراض نمبر 7، کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ مقرر کرنا شرک ہے، اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں لہذا یہ بھی شرک ہے۔ کیسی باتیں ہیں یا لا حول ولا قوت۔ اس کا جواب ہے خوشی کو یادگار منانا بھی سنت ہے اور دن و تاریخ مقرر کرنا مسنون۔ اس کو شرک کہنا انتہا کی جہالت و بے دینی ہے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پارہ 13 سورت 14 آیت نمبر 5، یعنی بسرائیل کو وہ دن بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاری، جیسے غرق فرعون، من و سلوہ کا نزول وغیرہ۔ خزائن العرفان، معلوم ہوا کہ جن دنوں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دے ان کی یادگار منانے کا حکم ہے۔ مشکات کتاب الصوم باب صوم التسو، مشکا کتاب الصوم باب صوم التسو فصل اول میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوشنبہ کے روز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ ثابت ہوا کہ دوشنبہ کا روز اس لیے سنت ہے کہ یہ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ہے۔ اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی، یادگار منانا سنت ہے، اس کے لیے دن مقرر کرنا بھی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں عبادت کرنا سنت ہے۔ عبادت خواہ بدنی ہو جیسے روزہ اور نوافل، یا مالی جیسے صدقہ و خراج، شرینی تقسیم وغیرہ۔ مشکات یہی باب فصل 40 میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں،
سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی عاشوراء کے روزے کا حکم دیا۔ چنانچہ اول اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، اب فرضیت تو منسوخ ہو چکی ہے مگر استحباب باقی ہے۔ اسی مشکات کے اسی باب میں ہے کہ عاشوراء کے روز کے متعلق کسی نے حضور سے پوچھا کہ اس میں یہود سے مشابہت ہے، تو فرمایا کہ اچھا سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی چھوڑا نہیں بلکہ زیادتی فرما کر مشابہت اہل کتاب سے بچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے شان حبیب الرحمن حوالہ کتب سے بیان کیا کہ 5 گانا نمازوں کی رکعات مختلف کیوں ہیں، فجر میں 2، مغرب میں 3، عصر میں 4۔ وہاں جواب دیا کہ یہ نمازیں گزشتہ انبیاء کی یادگار ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر رات دیکھی تو پریشان ہوئے، صبح کے وقت 2 رکعت شکریہ ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کا فدیہ دمبا پایا، لخت جگر کی جان بچی، قربانی منظور ہوئی، 4 رکعت شکریہ ادا کیا، یہ ظہر ہوئی وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ نماز کی رکعت بھی دیگر انبیاء کی یادگار ہیں۔ اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے، نہ شیطان کا قربانی سے روکنا، مگر صفا مروہ کے درمیان چلنا بھاگنا، منہ میں شیطان کو کنکر مارنا بدستور ویسے ہی موجود ہے، محض یادگار کے لیے۔ اس کی نفیس بحث کے مطالعہ کرو شان حبیب الرحمن میں، یہ کتاب کا نام ہے۔ ماہ رمضان خصوصاً شب قدر اس لیے افضل ہوئے کہ ان میں قرآن کریم کا نزول ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن فرماتا ہے ان حمد اللہ فی لیلۃ القدر۔ جب قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ رات تا قیامت اعلیٰ ہوئے تو صاحب قرآن کی ولادت پاک سے تا قیامت ربیع الاول اس کی 12ویں تاریخ اعلیٰ و افضل کیوں نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن کو روز عید قرار دے دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس دن تاریخ میں کسی اللہ والے پر اللہ کی رحمت آئی ہو، وہ دن وہ تاریخ تا قیامت رحمت کا دن بن جاتا ہے۔ دیکھو جمعہ کا دن اس لیے افضل ہے کہ اس دن گزشتہ انبیاء پر ربانی انعام ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، انہیں سجدہ کرنا، ان کا دنیا میں آنا، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند سے ملنا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، پھر آئندہ قیامت کا آنا، یہ سب جمعہ کے دن ہے، لہٰذا جمعہ سید الایام ہو گیا۔ اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قوموں پر عذاب آیا ان سے ڈرو۔ منگل کے دن فسد نہ لو کہ یہ خون کا دن ہے، اس دن حابیل قتل ہوا، اسی دن حضرت حوا کو حیض شروع ہوا۔ دیکھو ان دنوں میں یہ واقعات کبھی ایک بار ہو چکے ہیں، مگر ان واقعات کی وجہ سے دل میں عظمت یا حقارت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگاریں منانا عبادت ہے۔ آج بھی یادگار اسماعیل شہید یادگار مولانا قاسم خود مخالفین مناتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا مقرر کرنا شرک ہو جاوے تو مدرسہ دیوبند کی تاریخ، امتحان مقرر تعطیل کے لیے، ماہ رمضان مقرر دستار بندی کے لیے، دورہ حدیث مقرر، مدرسین کی تنخواہ مقرر، کھانے اور سونے کے لیے وقت مقرر، جماعت کے لیے گھنٹہ اور دن مقرر، نکاح ولیمہ اور عقیقہ کے لیے طریقے مقرر۔ میلاد شریف کو شرک کرنے کے شوق میں اپنے گھر کو تو نہ آگ لگاؤ، یہ تاریخیں محض عادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس تاریخ کے علاوہ اور بھی تاریخ محفل میلاد جائز ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے یو پی میں ہر مصیبت کے وقت کسی کے انتقال کے بعد میلاد شریف کرتے ہیں۔ کاٹھیا واڑ میں خاص شادی کے دن، میت کے تیجا، 10واں، 40ویں کے دن میلاد شریف کرتے ہیں۔
پھر ماہ ربیع الاول میں ہر جگہ پورے ماہ میلاد شریف ہوتے رہتے ہیں، سوائے دیوبند کے ہر جگہ دستور ہے، بلکہ سنا گیا ہے کہ وہاں عام باشندے محفل میلاد شریف برابر کرتے ہیں۔ پھر ماہ ربیع الاول میں ہر جگہ پورے مہینے میلاد شریف ہوتے ہی رہتے ہیں، ہوتے ہی رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ دن یا جگہ مقرر کرنا چند وجہ سے منع ہے۔ ایک یہ کہ وہ دن یا جگہ کسی بت سے نسبت رکھتی ہو، جیسے ہولی دیوالی کے دن اس کی تعظیم کے لیے دیگ پکائے یا مندر میں جا کر صدقہ کرے۔ اسی لیے مشکات باب النظر میں ہے کہ کسی نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تو فرمایا کیا وہاں کوئی بت یا کفار کا میلہ تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا جا اپنی نظر پوری کرو، یا اس تعین میں کفار سے مشابت ہو یا اس تعین کو واجب جانے۔ اس لیے مشکات باب صوم النفل میں ہے کہ صرف جمعہ کے روزے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں یہود سے مشابت ہے، یا اسے واجب جاننا منع ہے، یا جمعہ عید کا دن ہے اسے روزے کا دن نہ بناؤ۔ ان اعتراضات سے معلوم ہوا کہ ماتعین کے پاس کوئی دلیل حرمت موجود نہیں، یوں ہی ایک جڑ پیدا ہو گئی ہے، اس لیے محض قیاسات باطلہ سے حرام کہتے ہیں۔ مگر یاد رہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عداد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا موضوع قیام میلاد کے حوالے سے اعتراضات اور اس کے جوابات۔ مزید ہماری ویڈیو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ پہلا باب آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ دوسرا باب تھا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم تیسرا باب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ محفل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھوتا موضوع لے کر حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ و خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔